بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سبل السلام چینل میں آج ایک نئے لیکچر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کافی دنوں سے دوستوں کا ایک ہی مطالبہ تھا اور اصرار بھی کہ انٹرویو کے متعلق کوئی ویڈیو بنائیں، کوئی لیکچر بنائیں، لیکن کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکا۔ آج انشاءاللہ انٹرویو کے متعلق چند معلومات، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ انٹرویو ہے کیا، اس کی تیاری کیسے کریں، اس کی تیاری کہاں سے کریں، کیا کچھ یاد کریں، اور اس انٹرویو کے کتنے مراحل ہیں، انٹرویو کے دن پر اعتماد نظر آنے کے لیے ہم کیا کریں، اور جو آج سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے اتنے نمبر آ جائیں تو ہمیں انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، یعنی کتنے نمبر والے بندے کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، میرٹ کتنا ہوگا، یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کو آج کے اس لیکچر میں، اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انٹرویو کیا ہے؟ یہ آپ کو اندر سے دیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو اندر سے جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، آپ کی ایک ایک صلاحیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے۔ انٹرویو کے دن جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے وہ ہے آپ کا لباس۔ آپ کسی بڑے سے بڑے پروفیسر، سکالر سے سن لیں، ان سے پوچھ لیں تو وہ سب سے پہلی جو چیز آپ کے سامنے رکھیں گے، جو مشورہ آپ کو دیں گے وہ آپ کے لباس کے متعلق ہوگا۔ یاد رکھیں، لباس کا انتخاب یہ آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات کو ان کے سامنے رکھنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ تو لباس میں یہ کوشش کریں کہ آپ کا لباس سادہ ہو، نفیس ہو، اور رنگوں کا انتخاب بھی انتہائی بہترین اور نفیس ہو۔ اس لباس کو پہننے کے بعد آپ کی شخصیت اس لباس میں منظم دکھائی دے۔ اگر آپ کی شخصیت اس لباس میں منظم نہیں دکھائی دے رہی تو وہ لباس آپ کے لیے بہتر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور لباس کے انتخاب میں کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ آپ کو فیشن سے لازمی منع کریں گے، یعنی فیشن زدہ لباس نہ ہو، چاہے آپ مرد حضرات ہیں چاہے آپ خواتین ہیں۔ لباس میں جس چیز کا آپ نے سب سے ضروری طور پہ خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لباس میں فیشن زدہ نظر نہ آئیں، آپ یوں نظر نہ آئیں کہ آپ کسی شادی میں، ولیمے میں، منگنی میں یا کسی تقریب میں موجود ہیں، بلکہ آپ ایک تعلیمی معیار کے حوالے سے، تعلیمی قابلیت کے حوالے سے، ایک تعلیمی میدان کے حوالے سے پہچانے جا رہے ہیں۔ اور آپ کے سامنے جو انٹرویو لینے والے ہیں وہ 50+ عمر کے لوگ ہوں گے، وہ سنجیدہ قسم کے لوگ ہوں گے، ان کو آپ کے فیشن سے غرض نہیں، ان کو آپ کے فیشن کی ضرورت نہیں، ہاں ان کو آپ کے فیشن سے ڈسٹرب ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس لیے آپ ان کے سامنے بہترین شخصیت کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ یاد رکھیں، انٹرویو لینے والا آپ سے بات کرنے سے پہلے آپ کمرے میں جب داخل ہوتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، ابھی تک آپ نے کوئی بات چیت نہیں کی ہوتی، اس سے پہلے جس چیز سے وہ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے وہ ہے آپ کا لباس۔ آپ کے لباس ہی سے وہ آپ کی شخصیت کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا انسان ہے۔ تو اسی لیے لباس اس کو انتہائی سادہ رکھیں اور کوشش کریں عام روٹین میں جو آپ ایک لباس پہنتے ہیں اور جس لباس میں آپ اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتے ہیں، جس لباس میں آپ اپنے آپ کو پر اعتماد محسوس کرتے ہیں، لباس میں صرف یہ قمیض اور شلوار نہیں بلکہ لباس میں تمام چیزیں داخل ہیں، آپ کے جوتے بھی داخل ہیں، اور
اگر آپ نقاب کرتی ہیں وہ بھی داخل ہے، اگر آپ نقاب نہیں کرتی بڑی چادر لیتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا انتخاب انتہائی سوچ سمجھ کر کریں۔ ایک اور سوال جس کے متعلق زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ انٹرویو کی تیاری کیسے کریں، کہاں سے تیاری کریں، کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، تو یاد رکھیں یہ انٹرویو کی تیاری کے لیے اسی نصاب کو پڑھیں جس نصاب سے آپ ٹیسٹ دے چکے ہیں۔ انٹرویو میں اس چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کے اندر صلاحیت کے ساتھ تک ہے، باقی جو آپ کے پڑھنے کی قابلیت تھی اس کا وہ اندازہ ٹیسٹ سے لگا چکے ہیں۔ یقیناً جب آپ ٹیسٹ پاس کر کے سلیکٹ ہو کر انٹرویو کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں تو آپ کی شخصیت کا کچھ حد تک تو ان کو اندازہ ہو گیا ہے، لیکن ایک بار پھر سے نصاب کو پڑھیں، چاہے آپ اسلامیات کے طالب علم ہیں، چاہے اردو ہے، چاہے مطالعہ پاکستان ہے، جو بھی ہے اس کو ایک بار پھر سے لازمی پڑھیں۔ حالات حاضرہ پر نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ حالات حاضرہ کو جانے بغیر کوئی بندہ بھی انٹرویو میں پاس نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ سلیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اور تاریخ پاکستان کے متعلق جو معلومات ہیں، تاریخ پاکستان کے متعلق، تاریخ برصغیر کے متعلق یہ چیزیں بھی آپ یاد رکھیں، چاہے کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، چونکہ آپ پاکستان کے رہائشی ہیں، چاہے آپ اسلامیات کے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے اردو کے، چاہے کسی اور سبجیکٹ کے، آپ رہائشی تو پاکستان کے ہیں، آپ نے کام تو پاکستان میں ہی کرنا ہے، اس وجہ سے تاریخ پاکستان کے متعلق معلومات آپ کے پاس لازمی ہوں۔ اور اسی طرح اسلام کے بنیادی ارکان اور عقائد بھی آپ کو یاد ہوں، ان میں نماز جنازہ بھی ہے، ان میں کلمے بھی ہیں، ان میں نماز بھی ہے، وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، فرض سنتیں مستحبات وغیرہ، یہ تمام چیزیں چاہے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو یہ چیزیں آپ یاد کر کے جائیں۔ اگر اسلامیات کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ چیزیں زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کو نہ آئے تو اس کا بہت برا اثر ان کے اوپر پڑے گا کہ یہ ایک عالم ہے، یہ ایک اسلامیات کا طالب علم ہے اور یہ درس نظامی سے فاضل ہے، اس نے یہ صورتیں پڑھی ہیں، یہ آیتیں پڑھی ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، تو یہ بہت برا اثر پیدا ہوگا اس سے۔ اسی طرح آپ نے جس کلاس میں جتنے نمبر لیے ہیں کم از کم وہ بھی یاد ہوں کہ میٹرک میں میرے 800 نمبر ہیں، 1000 نمبر ہیں، میٹرک سائنس میں، آرٹس میں ہیں، یہ چیزیں، اور جس کالج اور یونیورسٹی میں آپ پڑھتے رہے ہیں یا جس جامعہ سے آپ فاضل ہیں، جہاں آپ نے دورہ حدیث کیا ہے اس جامعہ کا نام اور جس سال آپ فاضل ہوئے ہیں وہ چیز آپ کم از کم یاد رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بولنے میں اور آپ کی ڈگریوں کے اندر جو تاریخیں درج ہیں ان میں تضاد ہو، تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اس کو تو اپنی ڈگریوں کے متعلق ہی پتہ نہیں ہے۔ اور جن مضامین میں آپ نے جو مضامین رکھے ہیں وہ آپ کو ان کے نام یاد ہوں، مثلاً بی اے میں آپ مطالعہ پاکستان آپ ایک مضمون ہے، ایف اے میں یا کسی اور کلاس میں، تو وہ یاد ہوں۔ اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ جی آپ نے مطالعہ پاکستان رکھا تھا، آپ نے ایجوکیشن رکھا تھا، کیا آپ سے سوال کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ کو کمانڈ اس سبجیکٹ پہ نہیں ہے تو آپ معذرت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جی رکھا تو تھا اور اب اتنا عرصہ ہو گیا پڑھا نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ سوال کرتے ہیں کوشش کروں گا اپنی طرف سے درست جواب دینے کی۔ یہاں بالکل اپنے آپ کو لوز بھی نہ کریں اور بالکل آپ حد سے زیادہ اپنے آپ کو پر اعتماد بھی نہ کریں، اوور کانفیڈنس بھی نہ ہو جائیں کہ جی جو آپ کے دل میں آئے وہ سوال پوچھیں۔ تو یاد رکھیں سوال پوچھنا آسان ہے، بہت آسان ہے سوال پوچھنا، مشکل جو چیز ہے وہ ہے جواب دینا۔ ایسا انداز اختیار کر کے، ایسا رویہ اختیار کر کے آپ خود اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے جب آپ ان کو کہیں گے کہ جی جہاں سے آپ کا دل چاہے، جتنا آپ کا دل چاہے آپ سوال کریں، تو اس وجہ سے وہی درمیانہ لہجہ اختیار کریں، وہی قدرتی اور فطرتی انداز اختیار کریں جو عام روٹین میں آپ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دوران انٹرویو ایک اور اہم مرحلہ ہے کہ اپنے آپ کو پر اعتماد کیسے ثابت کریں۔ دیکھیں پر اعتماد ثابت کرنے کے لیے آپ جو آپ کی ذات ہے، جو فطرت ہے، جو آپ کا طریقہ اور چال چلن ہے،
اسی کو برقرار رکھیں۔ اپنی طرف سے ایکٹنگ کرنے کی، فنکاری کرنے کی، پرسکون دکھائی دینے کے لیے آپ تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے سامنے وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ فنکاری کر رہا ہے، یا یہ واقعتاً پر اعتماد ہے۔ اسی لیے پر اعتماد رہنے کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو پرسکون رکھیں۔ جو آپ کا ایک ماحول ہے، آپ اپنے طالب علموں کو جس طرح کالج سکول میں پڑھاتے ہیں، یا آپ جس طرح خطبہ دیتے ہیں یا نماز پڑھاتے ہیں، یا آپ جس فیلڈ اور جس شعبے میں روزانہ کی بنیاد پہ پیش آتے ہیں، وہاں پر بھی وہی سا ماحول رکھیں۔ یاد رکھیں، اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ مذاق شروع کر دیں، استہزاء شروع کر دیں، یا ان کو اہمیت ہی نہ دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو آپ اپنے دوستوں میں، جو آپ کے یہاں ایک کوئی شخصیت آ جائے، جس مہذب انداز سے آپ اس کو ملتے ہیں، بس وہی آپ کا جو ہے انداز ہے، وہی اعتماد ہے، اسی کے مطابق آپ اپنے آپ کو سیٹ رکھیں۔ اپنی فطرت کو چھپانے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں۔ وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ یہ اپنی فطرت کو، اپنی شخصیت کو چھپا رہا ہے، اور شخصیت کو چھپانا شخصیت کو ظاہر کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اچھا انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور اہم بات، اس کو آپ نوٹ کر لیں، دو قسم کے لوگ ابھی سے اپنے آپ کو انٹرویو میں فیل سمجھیں۔ اس میں خواتین حضرات کو لازمی طور پہ توجہ رکھنی ہے کہ وہ لوگ جو گھبرا جاتے ہیں، آپ پروفیسر سلیکٹ ہو رہے ہیں، آپ کو لاکھوں میں وہ تنخواہ دیں گے، آپ کو وہ مراعات دیں گے، قوم کے بچے اور مستقبل وہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اگر آپ خود گھبرا جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فیل سمجھیں۔ دوسرے نمبر پہ، جو لوگ حد سے زیادہ پر اعتماد، اوور کانفیڈنس دکھانے کی کوشش کریں گے، فخر کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی ابھی سے اپنے آپ کو فیل سمجھیں، کیونکہ اوور کانفیڈنس، حد سے زیادہ پر اعتمادی ان کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے پر اعتماد ضرور رہیں، جس قدر آپ سے سوال ہوں اسی کا جواب دیں۔ اگر آپ سے 20، 30، 50 سوال انہیں پوچھے ہیں اور آپ نے درست جواب دیے تو کبھی بھی اینی مور کویسچن کا سوال ان سے نہ کریں۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ کوئی اور سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ وہ والے سوال جو ہوں گے وہ آپ کو فیل کرنے کے لیے پوچھیں گے، پھر وہ ایسے سوال پوچھیں گے، اور ایسے موقع پہ اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتا ہے بندے سے کہ بندہ تیرے پاس سارا کچھ آ چکا تھا، دوسرے تیرے اوپر مطمئن ہو چکے تھے، پھر بھی تو اس کے اوپر راضی نہ ہوا، تو نے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو پر اعتماد اور حد سے زیادہ اوور کانفیڈنس کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، تو اس موقع پر اللہ رب العزت بھی وہ جو کچھ آپ کے ذہن میں القاء ہو رہا تھا کھینچ لیتا ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو گھبرا جاتے ہیں اور وہ لوگ جو وہاں پہ جا کے اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں، وہ ابھی سے اپنے آپ کو فیل تصور کریں۔ ایک اور چیز ہے کہ جب آپ وہاں بیٹھتے ہیں، آپ سے سوال ہوتے ہیں، تو سوال جو بھی کر رہا ہو آپ اس کی طرف دیکھیں، اچھے انداز میں اس کی طرف دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا، بعض اوقات سوال کرنے والا جو انداز اختیار کیے ہوئے ہے، جس طرح وہ اشارے کر رہا ہے، یا اس کا جو لب و لہجہ ہے، آدھا سوال بندے کو اس کے لب و لہجے سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ سوال کرنے والے کی طرف دیکھیں۔ ہاں، اگر سوال کرنے والی عورت ہے تو آپ اس کی طرف دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ نظریں جھکا کے سوال کو غور سے سنیں، پھر اس کو جواب دیں۔ جواب دیتے وقت آپ کے سامنے 3، 4 جتنے بندے بھی ہیں، آپ سب کی طرف متوجہ ہوں، لیکن زیادہ توجہ اسی بندے کی طرف رکھیں جس نے آپ سے سوال پوچھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوال پوچھنے والا یا سوال پوچھنے والی دائیں جانب ہے اور آپ نے مکمل جواب جو دیا ہے بائیں طرف رخ کر کے دیا ہے، اس کا الٹ کر کے دیا ہے۔ اس صورت میں بھی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ ایک اور چیز
کہ آپ کرسی پر اجازت لے کر بھی بیٹھیں یا ایکسکیوز می کہہ کر آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، سر اجازت ہو تو میں بیٹھ جاؤں، یا آپ خاموشی سے کھڑے ہو جائیں، عام طور پہ وہ خود کہہ دیتے ہیں تشریف رکھیں، یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں۔ اس میں آپ زیادہ اپنے آپ کو اگر زیادہ توجہ دیں گے تو جو ماحول ہے، جو سوالوں کی طرف آپ کا جو خیال ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اسی لیے اس چیز کو زیادہ توجہ نہ دیں، کسی بھی انداز سے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بیٹھنے کے بعد یا سوالات کے دوران اگر وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے، آپ کے جوتے دیکھیں اس طرح ہیں، پرانے ہیں، پھٹے ہیں، یا یہ جوتے آپ کی شخصیت سے میچ نہیں رکھتے وغیرہ، اس قسم کے اگر وہ سوال کریں یا اس قسم کی وہ باتیں کریں تو آپ تسلیم کر لیں۔ آپ کہیں کہ سر میرے اندر یہ خامی ہے، سر آپ کی بات درست ہے۔ اس جگہ پہ اگر آپ اپنی طرف سے دلائل دیں گے کہ جی یہی جوتے ٹھیک ہیں، جی میں اسی ڈریس میں ہی ٹھیک ہوں، تو یہ بجائے فائدے کے آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ تسلیم کر لیں، سر میرے اندر یہ خامی ہے، میں انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا یا کوشش کروں گی وغیرہ۔ تو ان سے الجھیں مت ایسی چیزوں میں۔ دوران سوال آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اردو کے ٹیسٹ دے رہے ہیں، اردو کا انٹرویو دے رہے ہیں، آپ مطالعہ پاکستان، آپ سے وہ آپ کی دلچسپی کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں تو آپ ان کو اپنی دلچسپی کے بارے میں بتائیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں نظم پسند ہے، نثر پسند ہے، آپ بتائیں نظم ہے، نثر ہے، اقبال پسند ہے، کون پسند ہے، لیکن یاد رکھیں وہ چیز واقعی آپ کو یاد بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی مجھے تو اشعار میں نظم میں اقبال پسند ہے، وہ پوچھیں کہ اقبال کی فلاں کتاب اس کے پہلی نظم کون سی ہے، پہلا شعر کون سا ہے، اور وہ آپ کو نہ آئے۔ اسی طرح آپ کہیں کہ جی مجھے تو نثر پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے، وہ پھر کسی کے بارے میں پوچھ لیں اور آپ کو اس کا نام ہی نہ آئے، آپ کو اس کے مضمون کا نام نہ آئے، کتاب کا نام نہ آئے، یہ چیز بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جب سوال پوچھنے والا سوال پوچھ کر خاموش ہو جائے اس کے بعد تسلی سے، سکون سے آپ جواب شروع کریں۔ یہ بات خواتین حضرات کے لیے ضروری ہے کہ کچھ خواتین کو بولنے کی زیادہ جلدی ہوتی ہے اور وہ سوال کی نوعیت کو ہی نہیں سمجھتے، جب وہ دوبارہ سوال کرتا ہے تب کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ سمجھا تھا، میرے مائنڈ میں یہ بات تھی۔ تو کم از کم آپ 2 سے 3 4 سیکنڈ خاموشی اختیار کریں، جب وہ سوال ختم کر لے اس کے بعد کبھی بھی سوال کو اس کے منہ سے لے کر فوراً جواب نہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ابھی سوال کر رہا ہے اور آپ جواب دے دیں، تو یہ آپ کی جلد بازی اور آپ کا جلدی سے جواب دینا بھی، چاہے آپ کو آتا ہے، چاہے آپ بہت ہی قابل ہیں، ان کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ایک اور بات کہ بعض اوقات سوال پوچھنے والا سوال ہی غلط پوچھ لیتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال غلط پوچھ رہا ہے، تو ایسے موقع پر یا وہ کوئی شعر پڑھتا ہے اور اس کو غلط پڑھتا ہے جبکہ آپ کو وہ شعر درست طریقے سے یاد ہے، تو ایسے موقع پر آپ اس کی غلطی کو درست کر سکتے ہیں، لیکن غلطی کو درست کرتے وقت اور درست جواب یا درست تلفظ یا درست شعر بتاتے وقت آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کے بولنے کا سٹائل ایسا نہ ہو کہ دوسرا یہ سمجھ لے سامنے بیٹھا ہوا کہ یہ استہزاء اور مذاق کر رہا ہے، یہ تو بالکل ہمیں بچوں کی طرح سمجھ رہا ہے۔ ضروری نہیں جس نے اس شعر کو، آیت کو یا کسی چیز کو غلط پڑھا ہے کہ واقعتاً وہ اس سے لا علم تھا یا جاہل تھا، ممکن ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس چیز کو غلط پڑھ رہا ہو کہ اس کے سامنے جب کسی بڑے بندے کی غلطی آتی ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کا لہجہ کیا ہوتا ہے، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ انتہائی مہذب انداز میں آپ یوں کہیں کہ معذرت کے ساتھ اصل شعر اس طرح ہے، معذرت کے ساتھ اصل حدیث اس طرح ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کا جو جواب ہے درست وہ جواب دے دیں۔ کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ تو ہماری توہین کر رہا ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انٹرویو کے دوران کیسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں؟ تو انٹرویو کے دوران مختلف قسم کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، حتمی طور پہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا، لیکن جو سوال زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں ان کے متعلق آپ کو بتلا دیتا ہوں۔
آپ سے آپ کے نام کے ریلیٹڈ سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کا نام یاسر عرفات ہے تو آپ سے مشہور شخصیت کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، چاہے وہ یاسر عرفات ہو یا یاسر نام کے کوئی صحابی ہوں یا کوئی اور شخصیت ہو۔ اسی طرح آپ کا نام بدیع الزمان ہے تو اس طرح بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بدیع الزمان کا معنی کیا ہے۔ آپ کا نام عبد الباری ہے تو باری کا معنی کیا ہے۔ اسی طرح آپ کا نام اگر کسی مشہور شخصیت کے نام پہ ہے، مشہور صحابی کے نام پہ ہے، تو اس کے متعلق بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے آپ کو اپنے نام کا مطلب یاد ہو۔ اسی طرح آپ سے یہ سوال بھی عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ ملازمت کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب آپ ہی مناسب انداز سے، اچھے انداز سے سوچ کر دے سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ کا انتخاب کریں اپنے ادارے میں تو آپ اس ادارے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ ہمارے طلباء کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ میں وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سیٹ کے لیے میں اہل ہوں؟ تو یہ وہ سوال ہیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ کی خامیاں کیا ہیں، آپ کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے متعلق بھی آپ سے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ روایتی سوال ہیں، ان کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے، چاہے آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے، اسی طرح آپ یہ جو ملازمت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے کسی ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر مثبت رہیں۔ آپ ایک چھوٹے سکیل پہ کام کر رہے ہیں، بڑے سکیل کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو آپ کا پروموشن میرا حق ہے، ترقی حق ہے، اور ہر کوئی بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو میں بھی اس چیز کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سب کا ادارے کی خامیاں نکالنا شروع کر دیں، جی ادھر تنخواہ کم ہے، ادھر یہ ہے، ادھر سختی زیادہ ہے، ادھر کوئی اہمیت نہیں ہے، ادھر کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ والی چیزیں آپ کے منفی پوائنٹ میں جائیں گے، ان کا اچھا تاثر ان کے اوپر نہیں جائے گا۔ انٹرویو کا جو سب سے مشکل مرحلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ کمرہ انٹرویو میں داخل ہونے سے لے کر کرسی تک بیٹھنے کا ہے۔ اگر اس مرحلے میں آپ پر اعتماد طریقے سے اس کو کراس کر گئے تو کچھ بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کوئی بھی یہاں پہ افلاطون اور ارسطو نہیں ہے کہ جو ہر سوال کا جواب دے گا، سب آپ کی طرح ہیں۔ اگر کوئی ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، تو اس محض ڈگری کافی نہیں ہے، ڈگری کے ساتھ علم بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ جب انٹر ہوں، داخل ہوں، اس کے بعد سے لے کر کرسی تک بیٹھنے تک آپ اپنے آپ پر ماحول کو طاری نہ ہونے دیں، بلکہ آپ جس طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں مہذب طریقے سے وہ طریقہ رکھیں۔ اس دوران اگر آپ کے حواس ٹھیک رہے، اس دوران اگر آپ کو گھبراہٹ یا آپ کو کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہوا، انشاءاللہ میدان آپ کا ہے۔ اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اسلامیات کا میرٹ کتنا ہوگا؟ تو پیپر کو دیکھتے ہوئے جو ایک میرا نظریہ ہے، میرا خیال ہے کہ جس فیمیل کے 50+ نمبر ہیں، 49-50 نمبر ہیں، وہ اپنے آپ کو انٹرویو کے لیے اہل سمجھے۔ 1-2 نمبر کی کمی بیشی ممکن ہے، لیکن جس کے 50 نمبر ہیں انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو اہل سمجھے۔ لوگ کہہ رہے ہیں پیپر بڑا آسان ہے، آپ نے بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے سکالر حضرات اپنے چینل پہ کی ڈال چکے ہیں، لیکن وہ بھی کئی ایسے سوال ہیں جن کے متعلق شش و پنج کا شکار ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس کا یہ جواب ہو، ممکن ہے اس کا یہ جواب ہو، کئی ایسے سوالوں کے وہ 2 جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہاں تو صرف ایک آپشن ہی سلیکٹ ہوتا ہے، ایک ہی آپشن درست ہے۔ مثلا پیپر میں تھا قرآن مجید میں مساجد کا تذکرہ، ابھی تک اس کے متعلق نہیں معلوم ہو رہا کہ 3 جواب درست ہے، 5 درست ہے، یا ان میں سے none of these درست ہے۔ کئی ایسے سوال ہیں، اس لیے مت سمجھیں کہ یہ پیپر آسان تھا۔ پیپر بہت ہی مشکل قسم کا، اگرچہ نہ بھی ہو لیکن بہت ہی آسان نہیں تھا، ٹف قسم کا پیپر تھا۔ اسی لیے جس فیمیل کے نمبر 50+ ہیں یا 50 ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سمجھے، اور میل میں سے، مرد حضرات میں سے 55 نمبر جس کے ہیں، 55 2 نمبر
ممکن ہے 55 56 58 وہ بھی اپنے آپ کو انٹرویو کے لیے اہل سمجھے۔ آخری سوال اور اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں کہ چانس کب ضائع ہوتا ہے؟ کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، چانس آپ لوگوں کا تب ضائع ہوتا ہے جب آپ ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں۔ ٹیسٹ میں فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 100 نمبر کا جو ٹیسٹ ہے، اگر آپ کے اس میں 40 سے کم نمبر آئے ہیں، آپ کا چانس ضائع ہے۔ اگر آپ کے نمبر 40 سے زیادہ ہیں، اگرچہ آپ انٹرویو کے لیے اہل نہیں ہیں، آپ کو انٹرویو کے لیے نہیں بلا رہے، لیکن نمبر آپ کے 40 سے اوپر آئیں تو آپ کا چانس اسی طرح باقی ہے۔ اسی طرح اگر آپ انٹرویو کے لیے اہل ہو چکے ہیں تو انٹرویو میں پاس کرنے کے لیے 50 نمبر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے انٹرویو میں 50 سے زائد نمبر ہیں، اگرچہ آپ کو انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا آپ کو، تب بھی آپ کا چانس ضائع نہیں ہے، چانس باقی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ٹیسٹ میں آپ کے 40 سے کم نمبر آ گئے اور انٹرویو میں آپ کے 50 سے کم نمبر آ گئے، تب آپ لوگوں کا چانس ضائع ہو جاتا ہے، ورنہ آپ کے چانس محفوظ ہیں، چاہے آپ 100 مرتبہ بھی ٹیسٹ دے دیں۔ امید کرتا ہوں کہ انٹرویو کے حوالے سے جو سوالات تھے، جو آپ کے ذہن میں خیالات تھے، انشاءاللہ میں نے ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ ہر بندے سے اس کے متعلق ڈسکس نہ کریں۔ ہر ایک کے ذہن کو آپ سنیں گے تو بتانے والے 50 60 70 بندے بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کو آپ اپنی ذہن میں جگہ نہیں دے سکتے۔ وہی کریں جو آپ کو پسند لگے، ورنہ ہر ایک سے بھئی میں کیسے جاؤں، کیا کروں، کیسے تیاری کروں، اگر یہ سوالات آپ ہر ایک سے پوچھیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، صرف انہی چیزوں میں لگے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔